روایت میں کہ ایک مرتبہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھانا لایا گیا، تو سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر تشریف لے کر کے نہیں گئے، لیکن سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے سے فرمایا کہ پہلے مہمان کو کھلاؤ اس کے بعد میں کھاؤں گا، پہلے مہمان کو کھلاؤ اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ لوگ گئے کمرے کے باہر، حجرے سے باہر گئے، اور جانے کے بعد تلاش کیے کہ مہمان کہاں ہے، لیکن ڈھونڈنے کے بعد میں چونکہ لوگوں کی توجہ تو سرکار تاج الاولیاء کی طرف لگی ہوئی ہے، تو جیسا تلاش کرنا تھا ویسا تلاش نہیں ہو پائی۔ وہ پھر سے آئے کہا کہ حضور مہمان تو کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ سرکار نے پھر کہا کہ مہمان کو کھلاؤ اس کے بعد میں کھاؤں گا۔ پھر لوگ گئے، پھر واپس آ گئے کہ حضور کوئی مہمان دکھائی نہیں دے گا۔ حضرت نے پھر کہا کہ پہلے مہمان کو کھلاؤ اس کے بعد کھائے گے۔ پھر لوگ پہنچے تو جا کے کیا دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے ایک مسافر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ سلام کیا، کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ دور دراز سے آیا ہوں، حضور سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، وقت کافی ہو چکا ملاقات نہیں ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار تمہیں یاد کر، یہ کھانا سرکار نے تمہارے کھانے کے لیے، یہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے بتایا نہیں سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کوئی ملاقاتی آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، کوئی مسافر دور دراز سے ملنے کے لیے آیا ہے، اور راہگیر جو ہے بھوکا ہے، اس کو کھانے کی حاجت ہے، پانی کی حاجت ہے، لیکن وہی بتایا نا میں نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی نگاہوں میں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ ان کی نگاہیں وہاں تک دیکھ لیتی جہاں تک ہماری نگاہیں نہیں، ان کی نگاہیں وہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے جو ہماری نگاہیں نہیں دیکھتی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی جو نسبت ہے اس کو بیان کرتا ہوا کہ جب حضور محدث آدمی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناگپور کی سرزمین پہ تشریف لائے، اور حضور سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بول بالا تھا۔ حضور محدث آدم رضی اللہ تعالیٰ ناگپور ریلوے اسٹیشن پہ اترتے ہیں، وہ اپنی قیام گاہ پہ جانے سے پہلے اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ مجھے شکردھارا حضرت سیدی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جانا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نگاہوں میں کیسی وسعت عطا فرماتا۔ تو سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینا جانا، اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جانا ہے، تو روایت میں ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور محدث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے شکردھارا پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی صف لگی ہوئی ہے، 2000 لوگ صفیں لگائے، ایک طرف سے لوگوں کی جماعت ہے، دوسری طرف سے جس طرح لوگوں کسی کے استقبال میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح سے 2 صفیں لگی ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کسی کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ جب حضور محدث آدم رضی اللہ عنہ پہنچے، لوگوں نے نعرے لگانا شروع کیے، حضرت کا استقبال کیے۔ حضرت نے پوچھے کہ بھائی آخر یہ صفیں کس کے لیے لگی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ سرکار تاج الاولیاء نے ابھی کہا کہ شہزادے مخدوم سمنا تشریف لانے والے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے صفیں لگا۔ اس میں واقعے میں لکھا ہوا، تو بتانا یہ ہے کہ کسی نے بتایا نہیں سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ عنہ، اور وہ زمانہ موبائل وغیرہ کا بھی زمانہ نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی دیکھ لیتے، جانتے ہیں کہ کون میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، کیا ارادہ لے کر حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کو جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، حضور محدث آدم رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے، اور پہنچنے کے بعد سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے، اور حضور محدث آدم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کچھ علمی گفتگو، کچھ علمی گفتگو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو علم کے کمالات سے نواز دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، علمی گفتگو ہوئی، اس کے بعد جب محدث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہونے لگے تو سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شیشی بلائی، جس شیشی کے اندر میں کچھ تیل تھا، تو سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ تیل ہے جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ سے ہم تک پہنچا ہے، اور میں آپ کو عطا فرما رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلام، یہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی شان۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ میلاد مقدس کا اہتمام بھی کیا کرتے، کہ میلاد مقدس کا اہتمام کیا کرتے تھے، میلاد ہوتی تھی، اور میلاد کے اندر میں پہلے کوئی قاری قرآن ہوتا تھا، قرآن کریم کی باقاعدہ تلاوت کرتا تھا،
کہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی نعت خواں اٹھ کر کے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا اور اس مجلس میں کوئی عالم دین ہوتے تو سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ ان کو کھڑے کرتے تاکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے. صلاۃ السلام ہوتا تھا، صلاۃ السلام پہ محفل ختم ہوتی تھی. روایت میں ہے کہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ بیٹھے ہوتے، اذان کی آواز آتی تو سرکار تاج الاولیاء ان سے کہتے کہ پہلے جاؤ مسجد میں جا کے نماز ادا، پہلے جاؤ جا کے مسجد میں نماز. یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی محفل میں لوگ حاضر ہوتے اور سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کے دست مبارک پہ دامن اسلام میں داخل ہوئے. اس سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی شان. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اللہ والوں کے علم کی شان الگ ہوتی ہے. بتاتے کہ یہاں پہ ایک نواب صاحب تھے ناگپور کی سرزمین پر ہی، اور ان کو شعر و شاعری سے بہت دلچسپی تھی. وہ حافظ شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ان کو بہت یاد تھے. علماء کرام جانتے ہیں کہ حافظ شیرازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام کوئی معمولی کلام نہیں. فارسی زبان کا کلام وہ بھی مشکل تعبیرات ہوتی ہے نا. تو سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ نواب صاحب حاضر ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے اشعار یاد ہے، آپ کو کتنا علم ہے، یہ دیکھنے کے لیے آیا. تو وہ اس کو حافظ شیرازی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے اشعار یاد تھے. اب سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں اب بیٹھ گیا سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں. وہ آپ دوسرے حضرت لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہے اور ان کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. اس نواب صاحب کو دیکھ کر کے حافظ شیرازی کا ایک شعر پڑھ دیتے ہیں اور پھر دیکھ پڑھتے مسکراتے، پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں، پھر ان کی طرف دیکھتے ہیں، دوسرا شعر پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ وہ نواب صاحب کو جتنے اشعار حافظ شیرازی کے یاد تھے تمام اشعار سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی شان. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو معمولی مت سمجھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں علم کی دولت سے مالا مال سمجھنا، اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائے تو کبھی بھی امتحان کی غرض سے نہیں جانا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی کرامتیں بہت ہے، بہت سے واقعات ہیں. یہ بھی ہے کہ حج کرنے والا حج کے لیے جا رہا ہے تو سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کو مینا میں بھی دیکھتا ہے، عرفات میں بھی دیکھتا ہے، مزدلفات میں بھی دیکھتا ہے سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ. تو دیکھنے والا وہاں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دیکھنے والا اسی وقت میں سرکار تاج الاولیاء کو ناگپور کی سرزمین میں. یہ اللہ والوں کی شان ہے. اب آیا ہے چاہنے والا، عقیدت رکھنے والا ہے، بہت اس کے دل میں خواہش ہے کہ چلو جا کر کے ایک مرتبہ حج بیت اللہ تو کراؤ. چاہنے والا ہے سرکار تاج الاولیاء، لیکن اسباب و وسائل نہیں ہے. لیکن جانتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس لوگ بہت آتے گئے تھے. ان سے کہوں گا وہ کسی سے میرا کام بنا دے گا، کسی کے ذریعے سے مجھے بھجوا دے گا. آیا حضور آپ کے بہت چاہنے والے، بہت مالدار لوگ بھی آتے، کسی سے کہہ دیجئے نا کہ مجھے حج بیت اللہ کرا دے، میرا کام بنا دے. حضرت نے کہا کہ ہو جائے گا ہو جائے گا. ہوتے ہوتے حج کے ایام آ گئے، اور وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ مینا میں اور عرفات میں مزدلفہ میں پہنچنے والے ہیں. اب یہ بے چین ہو گیا، کہا کہ سرکار کب جاؤں گا، کب بھیجیں گے؟ اب تو حج کا وقت آ گیا ہے، لوگ مینا کے میدان میں بھی پہنچ چکے ہوں گے، عرفات میں جانے والے ہوں گے. سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ آؤ. لے کر کے گئے، ایک جگہ پہ لے کر گئے اور لے جا کر کے لٹا دیا. اب لٹانے کے بعد اس کی آنکھ لگتی ہے نا، بظاہر اس کی آنکھ لگتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اپنے آپ کو مینا کے میدان میں. مینا میں جو حجاج کرام کر یہ بھی کر رہا ہے، عرفات کے میدان میں بھی جا رہا ہے، مزدلفہ بھی آ رہا ہے، رمی جمار بھی کر رہا ہے. لوگ حج کر کے آنے لگے، یہ ویسے ہی لیٹا ہوا ہے. سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے اٹھایا کہ اب تو لوگ حج سے واپس آئے گئے، تو کب تک لیٹا جائے. پھر سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی شان. تو میرے سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے. میں تمہیں ایسے لوگ آتے تھے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ علاج نہیں ہو سکتا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. لیکن جب سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نگاہ اٹھ جاتی ہے، کام مل جاتا ہے. پیشنٹ ہاسپٹل میں ہے، پریشان ہونے والا سرکار کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے. کہتے اس کے بولنے سے پہلے کہتے کہ یہاں پہ کیوں آیا، جا کر کے کچھ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ میں لے کر. خاص طور پہ یہ روایت ملتی ہے کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو جاتی
اور گھر والے آ کر کے سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ پھانسی کی سزا ہو گئی ہے. ہم نے جو سنا وہ یہ کہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ سے صرف گزر جاتے جہاں پھانسی والے ہونے والی ہوتی اور اس شخص کی پھانسی کی سزا معاف ہو جائے. میں سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ کی شان. عزیزان ملت اسلامیہ، جو ظاہر حیات میں جنہوں نے فیض اٹھایا، جو گئے سرکار کی بارگاہ میں، وہ تو اپنی جگہ مسلم ہی ہے، لیکن آج بھی ان کا چاہنے والا یہ جانتا ہے کہ جو بھی مصیبت کا مارا ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، دل سے پکارتا ہے میرے سرکار مدد فرما، پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں. بے اولاد آ کر کے اولاد طلب کرتا ہے، اولاد عطا فرما دیتے. پریشان عالم کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اس کے پاس کسی طرح کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں. یہ سب میرے سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ. تو میرے عزیز، کل بھی ان کی بارگاہ بافیض تھی، آج بھی بافیض ہے، اور قیامت تک ان کا فیض چلتا ہے، قیامت تک ان کا فیض چلتا رہے گا.